کیا لگتا ہے بہت مس ملا لیا زندگی کو، بہت زیادہ گناہ ہو گئے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ جتنی بھی معافی مانگیں گے، جتنی بھی توبہ کریں گے، اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، اللہ آپ کی توبہ قبول نہیں کرے گا. مائنڈ یو، دس از ون آف دا پلاٹ آف شیطان. نیور ایور ڈاؤٹ دا فیکٹ آف دیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز فارگیو یو. بیکاز شیطان ہمیشہ انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب آپ کو معاف نہیں کریں گے، اب آپ کی توبہ قبول نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے آلریڈی زندگی میں اتنا میس کریٹ کیا ہوا ہے. سورۃ زمر آیت نمبر 53 اللہ تعالیٰ کہتا ہے قُلْ یَا عِبَادِیَ الَّذِینَ اَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیں گے. مفسرون اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی سب سے پرومسنگ آیا ہے، اور اس میں وے آف ایڈریسنگ اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ قل یا عبادی، یا عبادی، اے میرے بندو. یعنی آپ جتنے گناہ کر لو، آسمان زمین بھر گئے ہیں، مائنر گناہ ہو گئے ہیں، میجر گناہ ہو گئے ہیں، جتنے بھی ہو گئے ہیں، آپ میرے بندے ہو، آپ میرے پاس لوٹ آؤ. اسرفو اسراف سے ہے، یعنی بہت زیادہ کثرت کے ساتھ گناہ کرنا. اس میں مائنر سنس بھی آ جائیں گے اور اس میں میجر سنس بھی آ جائیں گے. یعنی اللہ کی حدود کو پامال کرنا، یعنی اللہ نے جو ہمارے لیے لیمٹس کو سیٹ کیا ہے اس لیمٹس کو کراس کر لینا. بیسیکلی جب بھی انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے اوپر ہی ظلم کر رہا ہوتا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کہتی ہیں میری رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا. سچویشن چاہے جو بھی ہو، حالات چاہے جو بھی ہوں، اسباب آپ کے دنیاوی ہوں یا نہ ہوں، لیکن میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اس سچویشن کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے سچویشن کے ساتھ ریلیٹ کر لیجئے. ان کے پاس دنیا کے سارے اسباب ختم ہو چکے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کئی سالوں سے لاپتہ تھے، رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی تھی، بینائی چلی گئی تھی. بنیامین اور باقی بھائی وہاں پر جاتے ہیں تو بنیامین کو چوری کے زمرے میں وہاں پر رکھ لیا جاتا ہے اور واپس نہیں آنے دیا جاتا. ایک بھائی بھی وہاں پر رہ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ میں اپنے باپ کو جا کر کیا منہ دکھاؤں گا، پہلے بھی ہم سے بہت غلطیاں ہو چکی ہیں. تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا رویہ دیکھیے، ان کی امید دیکھیے اللہ تعالیٰ سے. اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ ڈھونڈو یوسف علیہ السلام کو اور بنیامین کو اور واپس لے کر آؤ. لا تیأسوا من روح اللہ، تم کبھی بھی مایوس نہ ہونا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. اگر آپ کا دل امید کے اس لیول سے بھرا ہوا ہے اور اخلاص سے بھرا ہوا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کبھی آپ کی سنے نہ اور اللہ آپ کو کبھی معاف نہ کرے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو ڈیفینیٹلی معاف کرے اور اس میں کوئی شک نہ ہو کہ اللہ نے آپ کو معاف کیا یا نہیں کیا، تو اس آیت کو یاد رکھیے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. حضرت ابوبکر صدیق کو کہا جا رہا ہے کہ آپ معاف کریں. کن کو معاف کریں؟ ان لوگوں کو جن کی آپ فائنینشیل سپورٹ کرتے ہیں اور جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگایا تھا. ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو معاف کریں. وَلْيَعْفُوا، یعفو جو ہوتا ہے درگزر کرنا، معاف کرنا، بھول جانا، سزا نہ دینا کسی کی غلطی کے اوپر. لیکن صف جو ورڈ ہے وَلْيَصْفَحُوا، یعنی دل سے وہ ناراضگی بھی ختم کر دینا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم معاف تو کر دیتے ہیں لیکن ہمارے دل سے وہ بات جا نہیں رہی ہوتی، ہم اپنے دل سے وہ نکال نہیں پا رہے ہوتے، بھول نہیں پا رہے ہوتے. لیکن وَلْيَصْفَحُوا کہ دل سے بھی نکال دو، دل میں جو کچھ میل کچیل ہے اس کو بھول جاؤ. تو کتنا اچھا ہے کہ دوسروں کو معاف کرو اور اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا. وٹ ایف کہ اگر آپ دل سے نہیں نکال پاتے، لوگوں کو معاف تو کر دیتے ہیں لیکن دل سے نہیں نکال پاتے. یہ ضروری نہیں ہے کہ معافی تبھی ایکسیپٹیبل ہے جب آپ اپنے دل سے بھی نکالیں گے. یو نیور ایور ہیو ٹو فورگیٹ. اگر آپ کو نہیں بھول رہا، اٹس اوکے، آپ معاف کر سکتے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. لیکن آپ دل سے نہیں نکال سکتے، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اوور دا ٹائم آپ بھول بھی جائیں گے.